ہوتا ہے جو ہر لمحہ ہر آیے چاہتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، مگر حبیب کی شان تو دیکھیں کہ رب چاہتا ہے کہ میرا حبیب راضی ہو جائے، رب چاہتا ہے کہ میرا محبوب راضی ہو جائے، رب چاہتا ہے کہ میرا حبیب مان جائے۔ قسم خدا کی اگر حبیب چاہے تو کعبہ قبلہ ہو جائے، اگر حبیب چاہے تو سورج پلٹ آئے، اگر حبیب چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، اگر حبیب چاہے تو 6 مہینے کے بچے کی قربانی جائز ہو جائے، اگر حبیب چاہے تو 50 وقت کی نماز 5 وقت میں تبدیل کر دی جائے، اگر حبیب کہہ کے یا رب حبلی امتی تو رب ارشاد فرما دے اے محبوب سب سے پہلے میں آپ اور آپ کی امت کو جنت میں داخل فرماؤں گا۔ قسم خدا کی رب یہ چاہتا ہے، حبیب جو چاہے رب یہی چاہتا ہے کہ میرا حبیب راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ قسم خدا کی آپ دیکھیں اللہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب راضی ہو جائے اور خلیل چاہتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم آتش نمرود میں کودتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم کا بڑا معجزہ ہے، بڑا معجزہ ہے، مگر میرے آقا کی جانب آ کر تو دیکھیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب آ کر دیکھیں کہ میرے مصطفیٰ کے ایک صحابی ہیں حضرت انس ہے۔ اپنے نالج باکس کو ادھر رکھے، اپنے دماغ کو ادھر رکھے، اپنے عقل سلیم کو ادھر رکھے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم آتش نمرود میں کودتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم کا بڑا معجزہ ہے، مگر میرے مصطفیٰ کی جانب دیکھیں، آقائے دو جہاں نبی رحمت کونین کے والد کی طرف دیکھیں کہ میرے مصطفیٰ کے ایک صحابی ہیں حضرت انس ہے۔ انہوں نے اپنے دوستوں کو دعوت دی، دسترخوان بچھایا، جب دسترخوان بچھ گیا تو کیا دیکھتے ہیں دسترخوان پر میل لگی ہوئی ہے، کچیل لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی، فوری دسترخوان کو اٹھائے، صحن میں تندور تھا، تندور میں آگ جل رہا تھا، دسترخوان کو تندور میں ڈال دیا، کچھ دیر بعد نکالا، چھاڑا، بچھا دیا اور دسترخوان صاف ہے، کھانا لگایا۔ کھانا لگانے کے بعد صحابہ کی مقدس جماعت سے کہا اے صحابہ کی مقدس جماعت کھانا تناول فرماؤ۔ صحابہ کی مقدس جماعت دیکھتی ہے، کہتی ہے اے انس پہلے یہ فن تو بتاؤ کہاں سے لائے ہو، یہ کپڑا کہاں سے لائے ہو؟ حضرت انس نے کہا کوئی فن نہیں ہے، کوئی نیا کپڑا نہیں ہے، بس فرق اتنا ہے کہ آج تم میرے مہمان بنے ہو، ایک دن کالی کملی والا میرا مہمان بنا تھا، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد دسترخوان سے ہاتھ صاف کر لیا، وہ دن ہے آج کا دن ہے، دسترخوان میلا ہوتا ہے، میں دسترخوان کو آگ میں ڈال دیتا ہوں، آگ میل کو جلا دیتی ہے مگر دسترخوان کو نہیں جلاتی ہے، جس چیز کو میرے مصطفیٰ چھو دے اسے آگ نہیں جلاتی، اور جس امتی کے لیے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر یا رب حبلی امتی کہہ دے اسے جہنم کی آگ کہاں سے جلا سکتی ہے؟ آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو غلامی بنا لی۔ آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو غلام مدنی ہے۔ مصطفیٰ جس چیز کو ٹچ کر دے، جس چیز کو ٹچ کر دے اسے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ الحمدللہ سلسلہ و سلسلہ ہمارے ہاتھ بھی جو ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ٹچ ہے۔ آپ دیکھیں درجے بدرجے ہم غوث اعظم تک ٹچ ہوتے ہیں، غوث اعظم سے مولا علی اور مولا علی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ دیکھیں میرے مصطفیٰ امتی سے کتنا چاہتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہم امتیوں سے کتنا چاہتے ہیں جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، صرف ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے امتی ہیں، مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں۔ قسم خدا کی عقائد دو جہاں نبی رحمت کونین کے والد صحابہ کی مقدس جماعت سے کہتے ہیں آپ دیکھو امتی سب سے شاندار بہترین امت ہو۔ آپ دیکھیں میرے مصطفیٰ صحابہ سے کہتے ہیں اے صحابہ کی مقدس جماعت یہ بتاؤ کہ سب سے عجب ایمان کس کا ہے، سب سے بہتر یا سب سے عجب ایمان کس کا ہے؟ یہاں فضیلت کی بات نہیں ہو رہی ہے، افضلیت کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات میرے مصطفیٰ صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے صحابہ یہ بتاؤ کہ سب سے جو ہے سب سے عجب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے عجب ایمان ملائکہ کا ہے، فرشتوں کا ہے۔ کہا اس میں کون سی عجب بات ہے، اس میں کون سی عجب بات ہے؟ وہ تو اپنے رب کے قریب ہیں، وہ تو اپنے رب کے پاس ہیں، یہ بتاؤ کہ سب سے عجب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر جو ہے نبیوں کا ہے، رسولوں کا ہے۔ کہا اس میں کون سی عجب بات ہے، اس میں کون سی عجب بات ہے؟ ہماری جانب رب کی طرف سے وہی آتی ہے، یہ بتاؤ کہ سب سے عجب ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ کی مقدس جماعت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر ہمارا ہے،
پھر ہمارا ہے۔ اللہ کے حبیب نے کہا اس میں کون سی نئی بات ہے، اس میں کون سی نئی بات ہے؟ تم تو میرے چہرے وضحا کو دیکھتے ہو، تم تو میری زلفوں کو دیکھتے ہو، تم تو میری سنگت میں رہتے ہو، یہ بتاؤ کہ سب سے عجب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا میں بتاؤں، مجھ محمد کے نزدیک، میرے نزدیک سب سے عجب ایمان میرے ان امتیوں کا ہے جو آج ستی کی سرزمین پر بیٹھ کر عشق مصطفیٰ کے ترانے ناپ رہے ہیں، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، صرف سن رکھا ہے کہ 1450 سال پہلے کوئی تھا جو امت کی یاد میں گریہ زاری کیا کرتا تھا، جو امت کے لیے رویا کرتا تھا، رب کی بارگاہ میں یا رب حبلی امتی کہتا تھا۔ قسم خدا کی سب سے عجب ایمان میرے ان عاشقوں کا ہے، میرے ان چاہنے والے کا ہے جو میری ایک جھلک کی خاطر، میرے دیدار کی خاطر اپنے بال بچے عزیز و اقارب دنیا کی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج ستی کی سرزمین پر بیٹھ کر عشق مصطفیٰ کے سرانے ناپ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں سب سے عجب ایمان جو ہے ہم امتیوں کا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا ایمان لائے، اور مبارک ہو 7 مرتبہ انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، صرف سن رکھا ہے کہ 1450 سال پہلے کوئی تھا کہ امت کے لیے گریہ ساری کیا کرتا تھا، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر یا رب حبلی امتی کیا کرتا تھا، اور رب ارشاد فرماتا تھا اے محبوب سب سے پہلے میں آپ اور آپ کی امت کو جنت میں داخل کروں۔ الحمدللہ ہم اس مصطفیٰ کے عاشق ہیں، ہم اس غوث اعظم کے عاشق ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک میرے چاہنے والے ماننے والوں کا حساب میرے سامنے ہوگا، میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا چاہنے والا ماننے والا جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ الحمدللہ ہم غوث اعظم کے وہ چاہنے والے ہیں۔ اللہ نے کیا شان، کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے میرا بچہ عاشق رسول ہے، میں آپ کی خدمت میں دیے جا رہا ہوں، اس کی تربیت کرنا، اسے کی پرورش کرنا۔ سرکار غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے، اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ کچھ دن بعد واپس آتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ بیٹا دبلا پتلا ہو گیا ہے، سوکھی روٹی کھا رہا ہے، سوکھی ہوئی روٹی کھا رہا ہے۔ جب اندر جاتا ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ غوث اعظم مرغا تناول فرما رہے ہیں، مرغا کھا رہے ہیں۔ کہتی اے غوث اعظم میرے بیٹے کو سوکھی روٹی دے رہے ہیں اور آپ خود مرغا تناول فرما رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم نے کہا رکو، مرغے کی جتنی ہڈی تھی سب کو جمع کیا اور کہا تم بے اذن اللہ کے حکم سے اٹھ جا، مرغا جو ہے ہڈی جو ہے مرغا بن جاتی ہے۔ کہا جب اس منصب کو، جب اس مقام کو پہنچ جائے گا تو تیرا بیٹا اس طرح سے تناول فرمائے گا۔ صرف ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، ہم غریب نواز کے پاہنے والے ہیں، ہم مخدوم سمنانی کے ماننے والے ہیں، ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں، ہم رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ قسم خدا کی آپ کی طرح عاشق تھا، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اے میرے شیخ، اے میرے مرشد، مجھے آقا کے دیدار کی طلب ہے، آقا کے دیدار کی چاہت ہے۔ کہا واقعی آقا کے دیدار کی طلب ہے، آقا کے دیدار کی چاہت ہے؟ کہا ہاں آقا کے دیدار کی طلب ہے، آقا کے دیدار کی چاہت ہے۔ کہا ٹھیک ہے شام کے کھانا میرے ساتھ کھانا۔ کہا ٹھیک ہے، شام کے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کا جو ہے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور شیخ سے کہتا ہے کہ آقا کے دیدار کا نقشہ عطا فرما دو۔ شیخ نے کھانا لگایا، کھانا لگانے کے بعد کھانا کم تھا، کھانے میں نمک زیادہ تھا۔ شیخ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے، مرشد کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کھانا کھا لیتا ہے، کھانا تناول فرما لیتا ہے۔ شیخ نے کہا، مرشد سے کہا کہ آقا کے دیدار کا نقشہ عطا فرما دیجئے، آقا کے دیدار کا نقشہ بتا دیجئے۔ شیخ نے کہا گھر جانا، پانی نہ پینا، بغیر پانی پیے سو جانا، کل آنا، آقا کے دیدار کا نقشہ عطا فرماؤں گا۔ وہ شخص گھر جاتا ہے، بغیر پانی پیے سو جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اے میرے شیخ، اے میرے مرشد، مجھے آقا کے دیدار کا نقشہ عطا فرما دیجئے، آقا کے دیدار کا نقشہ عطا فرما دیجئے۔ شیخ نے کہا، مرشد نے کہا پانی پیا تھا؟ کہا نہیں، بغیر پانی پیے سو گیا تھا۔ ہاں خواب آیا؟ ہاں آیا۔ کیا دیکھا؟ کہا دریا دیکھی، نہریں دیکھے، چشمے دیکھے، نگاہ اٹھائی تو تاحد نگاہ پانی ہی پانی دیکھا۔ شیخ نے کہا، مرشد نے کہا یہی میری تعلیم تھی، یہی میری تربیت تھی۔ دیکھ تو کہتا ہے میں آقا
आका का आशिक हूँ, तू कहता है मैं आका का दीवाना हूँ। देख तेरे पानी की प्यास सच्ची थी, पानी प्यास बुझाने के लिए ख्वाब में आ सकता है तो आमिना का लाल क्यों नहीं आ सकता है? आमिना का लाल क्यों नहीं आ सकता है? इश्क तो पैदा कर, तवांगरी तो पैदा कर, रफ्तगी तो पैदा कर, अपने दिल को इश्क मुस्तफा में धो। देख आमिना का लाल आएगा, दीदार कराएगा, फिर तेरी ज़बान हाल से निकलेगा, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए, हम सिर्फ दावा करते हैं कि हम गौसे आज़म के चाहने वाले हैं, हम गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, हम रसूलुल्लाह के चाहने वाले हैं। हमारे पास कोई इश्क नहीं है, सिर्फ हम दावा है। आज हमारी कौम के हालात क्या हो चुके हैं, बस से बदतर हो चुके हैं। हमारी कौम के लोग सिर्फ इश्क रसूल का दावा पेश करते हैं, सिर्फ कहते हैं कि हम गौसे आज़म के चाहने वाले हैं। गौसे आज़म के जश्न मना लेने से कुछ हल नहीं होता है, उनकी महफिल आने से हल नहीं होता है, बल्कि उनके नक्शे कदम पर चलो। आज हमारी कौम के हालात क्या हो चुके हैं, बद से बदतर हो चुके हैं। कल मैंने कहा कि मैंने सुना है कि कुछ लोग सट्टों पे पैसा लगाते हैं, जुओं पे पैसा लगाते हैं, सूद पे पैसे देते हैं, शराब खाने को आबाद करते हैं, मस्जिदों को वीरान कहते हैं और कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह के आशिक हैं। मस्जिद आली शान तैयार करा लो, बेहतरीन से बेहतरीन तैयार कर लो। जब तक कि तुम उस मस्जिदों को आबाद नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। मेरे